ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے ارے سنیے. نہیں, ارے سنیے تو, ارے سنیے تو سے یہ بات مکمل ہوتی ہے. اپنے اس سے پہلے کہ عارف صاحب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں, اپنے ناظرین سے, تمام سننے والوں سے, جو ہمارے ویورز ہیں, خود آپ سے ایک چھوٹا سا اعتذار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو ہدف تنقید بنایا ہے. ہمارا مقصد نہ کسی کی تنقید ہے, نہ نکتہ چینی ہے, نہ کوئی اعتراض ہے. کیونکہ کہتے ہیں, کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی عارف صاحب, کہ تنقید حال غیر پر کرنے سے پیشتر, تنقید حال غیر پر کرنے سے پیشتر خود کو نگاہ غیر سے دیکھا کرے. تو اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں موجود, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بڑا دلچسپ ہے, بہت خوبصورت ہے. بہت سے لوگوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے جس کا تذکرہ بھی ہم کرنے والے ہیں یا جس پر گفتگو ہونے والی ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے یہ خامی مجھ میں بھی ہو, مجھے پتہ نہ ہو. آج اس گفتگو کے ذریعے ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور جھانکیں گے اپنے اندر, اپنے گریبان میں, کہ کہیں ہم اس خامی یا اس خرابی کا شکار تو نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو پھر بر وقت اصلاح بہت ضروری ہے, کیونکہ جب جاگی تب سویرا. تو اس ٹاپک کو منتخب کرتے وقت بڑا خوبصورت سا یہ, بلکہ یہ میرا تکیہ کلام ہے کہ جب میں کسی بہت اپنے سے بات کرنا ہو, یا اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے دل کی کہیں سنانی ہو, تو میں کہتی ہوں ارے سنیے تو یعنی اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنا ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں عارف صاحب کہ ہمارے ہاں, آپ نے بھی سنا ہوگا, بزرگوں نے بھی گفتگو کے آداب بتائے ہوں گے, کہ گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں, بات کرنے کے کچھ قرینے, کچھ سلیقے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں, جو روبرو ہیں, ان کی پوری بات سنے بغیر درمیان میں بات روک دیتے ہیں, بات کاٹ دیتے ہیں. یہ بات جو کاٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, دراصل یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہوتے ہیں. انجانے میں وہ یہ ایسا کر دیتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. پوری بات سنے بغیر کسی کی بات کو درمیان میں روک دینا, بات کاٹ دینا, اس کی سننا نہیں اپنا سناتے جانا, یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. اور اس کے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کاٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, دراصل یہ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں. اگر سب سے پہلا فیکٹر ہم تلاش کریں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ, کہ سامنے والا اس سے بات کی ہے, سوال پوچھا ہے اس سے کوئی, اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرے یا اپنی بات کو کنکلوڈ کرے, اسے درمیان میں ہی روک دیتے ہیں, اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں, ایک دوسری بات شروع کر دیتے ہیں, ایک تیسرا سوال داغ دیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے عجلت پسند ہوتے ہیں, بے صبرے ہوتے ہیں, ان کے اندر صبر نہیں ہوتا. دراصل کہتے ہیں نا کہ گفتگو کرنے کے جس طرح سلیقے ہیں, اسی طرح بات کو سننا یہ بھی ایک ہنر ہے, اور یہ کسی کو آتا ہے. صحیح بات ہے. بات سننا, کسی دوسرے کی سننا, یہ ایک ہنر ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو بے صبرا پن ہے, آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں تقریباً 103 مرتبہ یا شاید اس سے زیادہ صبر کا ذکر آیا ہے. تو صبر جو ہے, یا برداشت ہے, تحمل ہے, کسی کی بات کو مکمل طور پر سننا, یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے, یہ ایک وصف ہے. اور کہتے ہیں کہ اپنے کہنے سے زیادہ جو دوسروں کی سنتے ہیں, ان کے اندر عقل, سمجھ, شعور یا زیادہ علمی صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے. کیونکہ اپنی کہہ کر اپنا ظرف خالی کرنا سب کو آتا ہے, ظرف مطلب اپنا برتن. جی. ہاں, لیکن دوسرے کے سننے کے نتیجے میں انسان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں, علم بڑھتا ہے, دوسروں کے تجربات سے زندگی میں اور اجالے آتے ہیں, زندگی کو جینے کا ہنر اور سلیقہ آتا ہے. تو دوسروں کی سننا یہ بھی ایک ہنر ہے. لیکن یہ انسان جو عجلت پسند ہوتے ہیں, جنہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس پہلے ہماری سن لو, دوسروں کو کہنے کا موقع نہ دینا. اب آپ یہ دیکھیے کتنے ایسے لوگ آپ کے سامنے آتے ہوں گے, آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں, پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں, بہت سارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں,
اینکر پرسن ہوتے ہیں، میڈیا پرسن ہوتے ہیں، پینل ڈسکشن میں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ اینکر نے ایک سوال کیا، پینل میں جو پینلسٹ ہیں 3-4 لوگ ہیں، ابھی پہلے شخص نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ اینکر نے اسے وہیں پر روک دیا، دوسرا سوال دوسرے سے کر دیا، دوسرا بیچارہ ابھی اپنے الفاظ کو، اپنی بات کو پوری طرح کنکلوڈ کر بھی نہیں پایا کہ اس کو بھی وہیں پر روک دیا، ہم آپ کی طرف آئیں گے، تیسرے کو مخاطب کر لیا، تیسرا ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ چوتھے کو مخاطب کر لیا۔ یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، یہ گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے۔ جب تک ایک شخص اپنی بات پوری طرح مکمل نہ کر لے اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ جی جی ہمارے اکثر علماء دین، ان سے ہم نے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، دائیں بائیں اصحاب ہوتے تھے، ایک شخص اگر آپ سے مخاطب ہے تو آپ یوں بیٹھے بیٹھے گردن صرف اس کی طرف نہیں موڑتے تھے، آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس سے بات کرتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور جلال، صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک بھرپور نظر ڈال سکیں، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹینشن کا یا اس سے گفتگو کے یا اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنا پورا وجود اس کی طرف موڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی اب بتاؤ۔ تو یہ گفتگو کے طریقے اور سلیقے میں سے ہے۔ یہ گفتگو جو ہم نے طریقہ سلیقہ، جہاں تک اگر وہ اخلاقیات کی بات کریں گے تو یہ تو اگر اب اخلاقیات کو دیکھیں گے تو جو دن گزرتے چلے گئے یا وقت گزرتا چلا جا رہا تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک درجہ کمی واضح ہو رہی ہے، اس کے اندر مل رہی ہے ہمیں۔ یہ تو دیکھیں تو آپ قدیم سے قدیم تک جتنا پیچھے جائیں گے اتنی اچھے آپ کو اخلاق ملیں گے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ تو اس کے اندر کلام پاک کے اندر ایک بار آیا بھی ہے اس کے لیے کہ جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا تم سے پہلے پر بھی وہی نازل کیا، اگر اس پر اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو رہنمائی ملے گی وہیں سے۔ ابھی جس چیز کا آپ بات کر رہی تھی، چاہے اینکر پرسن ہو یا کوئی ہو، کبھی کبھی اپنے آپ کو کسی پر برتری حاصل کرنے کے لیے حاوی ہونا چاہتے ہیں لوگ، حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، صرف ایک لفظ میں ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم مقابل کو جو ہے وہ پست کر دیں، چاہے وہ اپنی دلیل کے ذریعے، چاہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے، چاہے وہ اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے دوسروں پر حاوی ہونا یہ چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں مقابلہ آرائی بہت ہو گئی ہے، جی جس طرح ہر جگہ ہر فیلڈ میں آپ کو کمپٹیشن نظر آتا ہے، اسی طرح گفتگو میں بھی لوگوں کا اب آپ دیکھیں کئی لوگ اگر موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو جو نرم لہجے میں بات کر رہا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے پاس علم کی کمی ہے، اسے گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، یہ اپنی بات پوری طرح کہہ نہیں پا رہا ہے۔ حالانکہ نرمی سے کی گئی بات یا ایک جملہ ہی عموماً 1 گھنٹے کے لیکچر پر بھاری ہوتا ہے، یقینی طور پر 1 گھنٹے کے لیکچر پر بھاری ہوتا ہے۔ اگر سلیقے سے کوئی ایک بات کہہ دی جائے، آپ کے پاس ایسے اقوال زرعی آپ نے سنے ہوں گے کہ کم سے کم لفظوں میں بات کہہ بھی دی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہاں؟ تو پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بات دل سے نکلی اور زبان سے نکلی، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جی جی ایک بات ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ صداقت کی کمی ہوتی ہے، اس میں گہرائی کی کمی ہوتی ہے، اور وہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ گہرائی سے نکلتی ہے، لہٰذا اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، ایک مقابلہ آرائی ہے، ہر انسان خود کو زیادہ سے زیادہ اپنی علمیت کا اظہار چاہتا ہے، وہ لوگوں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا گیانی میں ہوں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، یا میں جو 1 منٹ میں جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ میں کہ میں سامنے والے کو پست کر سکتا ہوں، ہرا سکتا ہوں، چت کر سکتا ہوں، بہت سارے ایسے جملے ہیں۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں ایگو فیکٹر بھی ہوتا ہے، ہم ایگو فیکٹر کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جہاں آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں میں کسی پر حاوی ہونے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس میں جیسے بھی بات زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کے 2 ہم نے پیمانے بتائے کہ یا 2 میڈیم بتائے کہ ایک زبان سے بات ادا ہو رہی ہے اور ایک وہ بات ہے جو دل سے نکل رہی ہے۔ جو زبان سے بات نکلتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا لب و لہجہ تیز ہوتا ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، ایک عالم ہے اور ایک ہے جو کہ اپنی علمیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے برابر علم نہیں ہوتا، اس کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے لیکن وہ کمتر ہوتی ہے یا بودھی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی علمیت کا دعویٰ کرتے ہیں
ان کے پاس واضح دلیلیں بھی نہیں ہوتی, ٹھوس دلیل بھی نہیں ہوتی. تو ایسے میں یہ مخالف پر یا مد مقابل پر غالب آنے کے لیے یا حاوی ہونے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرتے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز بہت بلند ہوتی ہے, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, چلاتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مچھلی مارکیٹ میں کھڑے ہیں, ایک چیخ و پکار ہے جو مچی ہوئی ہے, پہلوان کا اکھاڑا ہے. یعنی اپنی آواز سے وہ مقابل کو پست کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی دلیلیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, ان میں وزن نہیں ہوتا, تو وہ آواز کی بلندی سے یا بلند بالا لہجے سے, گھن گرج سے مخالف پر ایک دباؤ بنانا چاہتے ہیں. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم, دیکھیے اختلاف رائے کی جہاں تک بات ہوتی ہے, اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے. آپ نے دانشوروں کو بھی آپس میں بحث کرتے دیکھا ہوگا, اور آپس میں بحث کرنا یہ بری بات نہیں ہے, یہ ذہن کو جس کو کہتے ہیں سیکل کرنے کے یا ذہن کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب تک ہم اختلاف نہیں کریں گے, ہم اپنے اپنے نقطۂ نظر میں اس کی درجہ بندی کیسے کریں گے, یا اپنے اپنے نقطۂ نظر کو کس طرح پیش کریں گے. اختلاف تو در حقیقت اتفاق کی ہی مختلف صورتیں ہیں کہ بالآخر کسی بات پر یا تو متفق ہو جاتے ہیں یا پھر اسے اگلی ملاقات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تو اختلاف رائے بہت ضروری ہے. اپوزیشن کیوں؟ جمہوریت میں ایک اپوزیشن ہونی چاہیے نا. جب تک اپوزیشن طاقتور ہے, کارکردگی بہتر ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح نظریاتی سطح پر بھی اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے, لیکن اپنے نظریے پر ڈٹ جانا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور باقی سب کے سب غلط ہیں. تو ارے آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, دوسرے کو کہنے کا موقع تو دیجیے, اس کی سنیے. تو اس کو سننے نہیں دے رہے ہیں آپ, اپنی کہے جا رہے ہیں. تو یہ ایسے میں پھر تو جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گا, کوئی ایک نقطۂ نظر ابھر کر نہیں سامنے آئے گا. کسی ٹھوس دلیل سے ہی آپ اپنی بات یا اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں. تو جب آپ کی دلیل کمزور ہے, آپ کی آواز کی گھنگرج سے دوسرا انسان جو ہے وہ دبا جا رہا ہے, تو پھر ایسے میں ہم مکالمے کی, دیکھیے مکالمہ بہت ضروری ہے, ہم مکالمے کی گنجائش نہیں پیدا کر سکتے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا, اس سے ہوتا کیا ہے, ایک سوچ تو پیدا ہو جاتی ہے, آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے اس کے نتیجے میں. اور یہ تو پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے, اگر 20% لوگ بھی کسی ملک کے سوچ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر وہ ملک گورن نہیں کر سکتا. اور ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیبیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ایک شور تو ہوتا ہے, لیکن بغیر کسی نتیجے ختم ہوتی ہیں. اور مجھے سر سید احمد خان کی بچپن میں پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جاہل لوگ سنائیے, آج آپ سنائیے. انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جاہل لوگ جب بیٹھتے ہیں, ایک آگے بیٹھا, دوسرا آگے بیٹھا, ایک نے کچھ کہا, دوسرے نے اس سے زیادہ زور سے کہا, تیسرے نے اس طرح سے, ایک شور تو ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا ان کے بیچ کہ جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اور سیم اسی طرح سے انہوں نے پھر کتوں کی مثال دی. بالکل, ایک کتا کر کے بیٹھتا, وہ بیٹھا سکون سے, دوسرا آیا, اس نے اسے گھورا, تیسرا آگے بیٹھا, آپس میں ایک دوسرے, پھر آگے تھوڑے نتنے پھولے, پھر یہ, اور آپس میں کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے انہوں نے, زبردست منظر کشی ہے, کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے. تو یہی چیز آپ کو ہمارے یہاں آج ملے گی کہ دیکھیے, آپ یہ دیکھیے 1-to-1 جو گفتگو ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک سوال کر رہا ہے, دوسرے کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دینا چاہیے. جب وہ اپنی بات مکمل کر لے, پھر وہاں سے ایک دوسرے سوال کا ایک جواز پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ابھی اس نے پوری بات کی ہی نہیں ہے, اتنی دیر میں ایک دوسرا سوال داغ دیا, ابھی وہ سوال پوری طرح اس نے, دیکھیے سننا بھی ایک فن ہے. آپ کسی دانشور کا نام تو یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن اس میں یاد آ گیا اس کا قول کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مقابل کی بات, جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بات سننے سے پہلے, یعنی وہ اپنی بات بتا رہا ہے لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں, وہ آگے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مجھے اب کیا کہنا ہے, مجھے اب کیا کہنا ہے. تو دراصل وہ تیاری میں لگے ہوتے ہیں کہ اب مجھے اس جواب میں کیا کہنا ہے. تو آپ نے اس کی بات تو سنی ہی نہیں, پھر ایسی گفتگو یا ایسے مکالمے کا کیا فائدہ. گفتگو کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی کہے اور دوسرے کی سنے. اچھا, اس سے امن کس قدر خطرے میں پڑتا, کس طرح سے؟ امن ہو, چین ہو, سکون ہو, یہ تمام چیزیں یہ انسان کی شخصیت کی غمازی کرتا ہے. ایک انسان جتنا پرسکون ہوتا ہے وہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی شخصیت میں, اس کی گفتگو میں, اس کی سوچ میں ایک تہذیب, ایک شائستگی جھلکتی ہے. ایک تہذیب, ایک شائستگی جھلکتی ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سقراط کے 2 واقعے, اب سوچ رہی ہوں کون سا سناؤں.
چلیے آپ نے امن کی بات جی کی ہے تو اس پر سقراط کا یہ والا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ سقراط نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ نہر کنارے اور ہمارے لیے پانی لے کر آؤ. جب وہ شاگرد گیا نہر کنارے, دیکھا کہ وہاں دھوبی تھے, کپڑے دھو رہے تھے. پانی جو تھا وہ گندا سا ہو رہا تھا, صرف اس پہ جو ہے وہ جھاگ اور گندگی میں میل وغیرہ پانی کی سطح پر تیر رہی تھی. تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور کہا کہ استاد پانی جو ہے بہت گندا اور گدلا ہو رہا ہے, پینے کے لائق نہیں ہے. تو اس کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے, جاؤ اور جا کر تھوڑی دیر کے بعد وہاں ٹھہر جانا اور تھوڑی دیر کے بعد لے کر آنا. وہ پھر دوبارہ پہنچا نہر پر. اس نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ بھینسیں گزری ہیں اس پانی میں سے, اور ایک ہلچل مچی. پانی جو ہے وہ حرکت میں آیا, بھینسیں گزر گئیں, یہ وہیں پہ نہر کنارے بیٹھا رہا, سارا تماشا دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ان بھینسوں کے گزر جانے کے بعد کہ پانی تو بالکل صاف ہو گیا. یہ پانی اس نے بھرا, چھاگل تھی یا جو بھی مشکیزہ تھا اس میں پانی بھرا اور لے کر اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ پانی لے آیا. اس نے کہا کہاں سے لائے؟ اس نے کہا اسی نہر سے لے کر آیا ہوں. تو کہا تو پانی تو گندا تھا, گدلا تھا, پھر صاف کیسے ہوا؟ اس نے کہا استاد وہ دراصل ہوا یوں کہ کچھ بھینسیں وہاں سے گزریں, ان کے گزرنے سے پانی میں ہلچل ہوئی, میل چھٹ گئی, اور تھوڑی دیر بعد جب یہ نہر کا پانی پرسکون ہو گیا تو بالکل صاف شفاف اور پینے کے قابل تھا. تو اس کے استاد نے کہا میں تمہیں یہی سکھانا چاہ رہا تھا کہ یہی حال ہماری زندگی کا ہے, ہماری سوچ کا ہے, ہمارے خیالات کا ہے, کہ یہاں بھی اسی طرح کے مد و جزر آتے ہیں, دل ہو, دماغ ہو, جذبات ہو, خیالات ہو, یہاں بھی میل کچیل اندر آتی ہے, لیکن پرسکون کرنا پڑتا ہے. تو جب اس طرح کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مومنین کی مثال جو ہے وہ یہی ہے نا کہ جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, خوش باش, شاد باشد. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعراض, اوائیڈنس, نظر انداز کرنا. یہ نظر انداز جو کرنا ہوتا ہے نا, یہ سب سے بہترین ہنر ہے. کہتے ہیں کچھ مواقع پر خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. 3 مواقع کا لوگوں نے نام لیا ہے, کس دانشور نے بتایا ہے. ایک تو جب آپ غصے میں ہوں, بہت غصے میں ہیں, چپ کر جائیں. دوسرے ایسے مواقع پر جہاں لوگ آپ کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دیں, آپ کے الفاظ اپنی کوئی قدر و قیمت نہ رکھتے ہوں, اس موقع پر خاموش ہو جائیں. تیسرا ایک موقع وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو سننا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو سننے کے لیے آپ کو اپنی زبان پہ تالے لگانے کی ضرورت ہے, چپ کر جانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے آپ دوسرے کو سنیں گے کہاں؟ تو دوسروں کو سننے کے لیے اپنے کان کے پردوں کو تھوڑی دیر بند کریں, ذہن کی کھڑکیاں کھولیں. ایک اور بات ہے, ایک اور دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس وقت بولیں جب آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں. جب آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سب بول رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں بولتے, جب سب اپنی کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, بھڑاس نکال لیتے ہیں, تب وہ بولتے ہیں. اور تب یہ حال ہوتا ہے کہ 100 سنار کی ایک لوہار. وہ جو ابھی آپ سقراط کا واقعہ سنا رہی تھی, اس میں شاید آپ کے پاس ہوگا کہ کسی نے معلوم کیا دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے. کسی کہنے سے ہے تو بہت لمبا ہو, تو اس نے شارٹ کر کے بتایا. تو اس نے کہا کہ سقراط. تو کسی شاگرد نے آ کر کے بتایا سقراط سے کہ ایسا کہیں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی سقراط ہے. تو اس نے کہا میں تو ایسا نہیں ہوں. خیر گھوما پھرا سب جگہ, اس نے کہا سب جگہ آنے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ کم سے کم میں اتنا تو جانتا ہوں کہ میں اس دنیا کا عقل مند آدمی نہیں ہوں, تو اس کا مطلب میں اس دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوں. یعنی کہ خام آپ بہت دور چلے گئے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھول گئے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں کھڑے ہوئے تھے, کسی نے کہا کہ یہاں سب سے زیادہ کون جانتا ہے, سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے زیادہ نکتہ داں کون ہے, سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. آ گئی گرفت. آپ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. اس سے زیادہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کے کلیم ہے جن سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت, اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ ہم کلامی کا شرف بخشا. ان کی بھی گرفت آ گئی,
کہا جاؤ فلاں مقام پہ چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جو تم سے زیادہ جانتا ہوگا. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے, ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, اور سورہ کہف میں یہ تمام واقعات موجود ہیں کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت کی ظاہر سی بات ہے, انہونی ہے, انجانی چیز ہے جس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, اور وہ سرزد ہو جائے تو بولے گا تو انسان, تو وہ بول دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں اپنی بات, یا اظہار تعجب کرتے ہیں, اور تیسری مرتبہ فراق ہوتا ہے, جدائی ہوتی ہے, اور وہ سارا جو راز ہوتا ہے وہ منکشف کرتے ہیں کہ کب کیسے کیا ہوا. یہ واقعہ تفصیلی ہے, میں یہاں اسے بیان نہیں کرنا. بڑبولا آدمی, بڑبولا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظرف خالی ہوتا ہے, کہ ظرف جو خالی ہو صدا دیتا ہے. تو ایسا انسان جو دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا, وہ دراصل بڑبولا ہوتا ہے. اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بس اپنی کہہ دینی ہے, آج چھا جانا ہے, محفل لوٹ لینی ہے, دوسرے کو بولنے نہیں دینا ہے. تو پھر کہہ کر سب کچھ وہ اپنا بیان کر دیتا ہے, پھر اس کے پاس خالی پن رہ جاتا ہے. اچھا, اسی کے اندر ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں, نظام عدل جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا. اگر سب اپنی اپنی کہتے رہیں گے تو کیسے جسٹس, کیسے انصاف ہو پائے گا؟ اگر کوئی آدمی اپنی بات کہتا رہے گا, کسی پہ چار تبھی تو نظام عدل میں فریقین کی بات سنی جاتی ہے. کسی ایک فریق کی بات کو سن کر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں آپ نے دیکھا ہوگا دارالافتاء ہو, دار قضا ہو, عدالت ہو, عدلیہ ہو, یعنی جسٹس کا نظام ہو, اس میں دونوں فریقوں کی بات, فریقین کی بات سنی جاتی ہے, ہر پہلو سے جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, گواہ بلائے جاتے ہیں, اور پھر اچھی طرح جانچنے پرکھنے اور گواہوں اور ثبوت کی چھان پھٹک کے بعد پھر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. تو عدل کے پیمانے جو ہیں یہ بڑے, جسے کہتے ہیں کہ بہت سخت ہوتے ہیں, اور سرسری طور پر سن کر ایک فیصلہ دے دیا جائے تو یہ عدل نہیں ہے. عدالت میں فریقین کی بات بھی سنی جاتی ہے, جی, گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے, ثبوت بھی طلب کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو منصف یا قاضی ہے اس کی عقل, اس کی فہم, اس کی فراست, اس کی ذہانت اور اس کی باریک بینی, اس کی بصیرت, ان تمام چیزوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خلفائے راشدین کے زمانے میں جیسے قضاء ہوا کرتے تھے, جی, کتنی باریک بینی ہوتی تھی, کتنی باریک بینی ہوتی تھی ان کے یہاں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات دیکھیے نا, کیا ان کو حضرت عمر فاروق کیوں ان کے مشوروں کی کو اہمیت دیتے تھے, اور کہتے تھے لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. جی. ناظرین, جو موضوع ہے بہت دلچسپ ہے, اور اس کے بہت سارے پہلوؤں پر شوفتہ صاحبہ نے روشنی ڈالی, لیکن یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک ایپیسوڈ کے اندر یا اس کو مکمل کرنا ممکن نہیں نہ تھا. اس لیے ہم اس ایپیسوڈ کو, جو اگلا ایپیسوڈ ہے, اس کے اندر بھی جاری رکھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں, آپ سے اجازت لیں, شوفتہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. جی, تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.